السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ٹیچر صاحب رحمان، اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں سعودی عرب میں ٹیچنگ کر رہا ہوں 5 سال سے۔ تو بعض لوگ جو سعودی عرب میں ٹیچنگ کے خواہشمند ہوتے ہیں وہ کیسے آئیں، میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ اپنے ملک میں اسٹیبل ہیں، فار ایگزامپل آپ فائنینشیل کرائسس سے نہیں گزر رہے، آپ کے فائنینشیلی اسٹیٹس ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنے ملک ہی میں رہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ فائنینشیلی کرائسس میں ہیں، آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کی دوسرے ضروریات ہیں، آپ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کو ویلکم کہتا ہوں، آپ آ جائیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے اسکول اشتہار دیتے ہیں، نیٹ پر اشتہار دیتے ہیں، لیکن وہ 90% جتنے بھی اشتہارات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو یہاں پر مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیں، وہ سعودی عرب میں وہ مقیم ہونا چاہیے، پہلے سے وہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ویزا لیتے ہیں اور ایک اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کر لیں، اور اپنے رشتہ داروں پر ویزا آپ ان سے لے لیں اور آپ سعودی عرب میں آ جائیں۔ کس وقت میں آپ آ جائیں؟ جس وقت میں نئی ایجوکیشن ایئر شروع ہوتا ہے، اکیڈمک ایئر جب شروع ہوتا ہے سعودی عرب میں، تو یہاں پر اکثر ستمبر سے شروع ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر ستمبر سے شروع ہوا تھا، کیونکہ جون جولائی اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو نیا سال ویکیشنز کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ویکیشن کے فوراً بعد یا ویکیشن کے درمیان ہی آپ آیا کریں، اور اکثر ویکیشن کے درمیان بھی زیادہ تر پوسٹ آتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ جتنے بھی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی کوالیفیکیشن ماسٹر ہے، بیچلر ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ آپ کی بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کی ڈگریز ہیں، تو آپ نے وہ سارے وہاں پر اٹیسٹڈ کرنے ہیں۔ میٹرک سے لے کر ماسٹر تک، بیچلر تک سارے ڈگری آپ نے اٹیسٹڈ کرنے ہیں۔ اٹیسٹڈ کرنے کے بعد آپ سعودی کلچر سے اور سعودی ایمبیسی سے بھی اس کو اٹیسٹ کرنے ہیں اپنے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی پوسٹ آتے رہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈگریز اٹیسٹڈ ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو 2 نمبر ڈگریز پر آتے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈگریز ہیں تو آپ اس کو اٹیسٹ کریں، اٹیسٹیشن کے بعد آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ دوسرا ویزا لے لیں اور اس پر آپ آئیں، اور یہاں پر جب آپ کو کوئی چانس ملے، کوئی آن لائن ٹیچنگ کے آپ کے بہت سارے چانس مل سکتے ہیں، اگر آپ کوالیفائڈ ہیں تو وہ اشتہار دیکھتے ہی آپ اپلائی کریں۔ اپلائی کے بعد وہ آپ کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ انٹرویو میں بہت ڈفرینٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں، مختلف پرسنس پر ڈپینڈ ہوتا ہے، پرنسپل پر، ایڈمنسٹریٹر پر، وائس پرنسپل پر، دوسری جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے ان پر۔ تو زیادہ تر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سی لائن میں مطلب ایکسپرٹ ہیں، کون سا سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں میتھس پڑھا سکتا ہوں، تو آپ سے پھر میتھس کے بارے میں پوچھیں گے، ہاں کیسے پڑھائیں گے، ہوم ورک کیسے دیں گے، کلاس کو کیسے کنٹرول کریں گے، اور کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، ہوم ورک کیسے دے سکتے ہیں وغیرہ۔ تو انٹرویو کے بعد جب آپ کو سلیکٹ کریں گے تو وہ 3 مہینے کے لیے آپ کو ایک دورانیہ دیں گے کہ 3 مہینے آپ کا ہمارے پاس ایک پروبیشن پیریڈ ہے، اگر آپ ہمارے توقعات پر پورا اتریں گے تو ہم آپ کو رکھیں گے، ورنہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہم آپ کو 3 مہینے کے بعد فارغ کر دیں گے۔ تو اگر آپ کی جو مطلب ٹیچنگ ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ ٹیچنگ جس طرح آپ ٹیچنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اچھی طرح کریں گے اور وہ لوگ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں، تو آپ کو لازمی بات ہے آپ کو مطلب وہ ویزا دیں گے 2-3 سال کے لیے۔ جیسے میں پہلے اسکول میں آیا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں پاکستان ہی سے آیا تھا، میرا دوست اسی اسکول میں تھا، تو یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی 3 مہینے کی پروبیشن پیریڈ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد مجھے میرا 5واں سال ہے، 6واں سال ہے، اسی میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ کوشش کریے، آئیے اور اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے لیے اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔